اسرائیلی قونصلیٹ سے برآمد ہونے والی اس کار کے شیشے گہرے سیاہ رنگ کے تھے جن کے اندر جھانکنا ناممکن تھا، البتہ کار کے اندر موجود لوگ باہر کا نظارہ بخوبی کر سکتے تھے۔ دلی کی کشادہ سڑکوں پر دوڑتی کار کے آگے اور پیچھے دو کاریں اس کی حفاظت پر مامور تھیں۔ یہ اہتمام بطور خاص اسرائیلی سفارتکاروں کے لیے کیا گیا تھا۔ ایسا پروٹوکول انڈین امریکیوں کو بھی نہیں دیا کرتے تھے، لیکن جس تیزی سے بھارت اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو رہے تھے اسی تیزی سے دونوں کے ایک دوسرے سے متعلق جذبات میں بھی گرمی پیدا ہو رہی تھی۔ لودھی روڈ کی طرف مڑتے ہوئے کار نے اچانک ہی ایک چھوٹا موڑ کاٹا اور را کے اس ذیلی آفس کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی جس پر کسی امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کا بڑا سا بورڈ نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں سے کیا درآمد اور برآمد کیا جاتا ہے۔ را کا ڈائریکٹر آپریشن شکتی کپور اسرائیلی قونصلیٹ سے گاڑی نکلنے کا پیغام ملتے ہی سٹینڈ بائی ہو چکا تھا۔ وہ اس بات سے ابھی تک آگاہ نہیں تھا کہ اسے ملنے کے لیے آنے والوں کے کیا نام اور عہدے ہیں۔ موساد کی طرف سے رازداری کا اس نوعیت کا اہتمام اب اسے کھلنے لگا تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ وہ خاموش رہے۔ کار اب بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کے بلاک کے برآمدے میں آ کر رک گئی تھی۔ شکتی برآمدے میں کار سواروں کے استقبال کے لیے خود موجود تھا۔ کار سے برآمد ہونے والی پہلی شخصیت ڈیوڈ کی تھی جس کے ساتھ موساد کے دوسرے ذمہ دار بیٹھے تھے۔ یہ لوگ بظاہر اسرائیلی ملٹری اٹیچی کے معاونین کی حیثیت سے یہاں موجود تھے، لیکن شکتی کپور سے ان سے اصلیت پوشیدہ نہیں تھی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے اسرائیلیوں کی خدمات سے استفادہ شروع کر رکھا تھا، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسرائیل اس خصوصی معاونت کی آڑ میں اپنے مقاصد پورے کرنے کی بھی فکر نہ کرے۔ شکتی نے ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں سے بڑا گرم جوش مصافحہ کیا، اور اب وہ لوگ اس خصوصی محفوظ اور ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھے جہاں سے کسی راز کا باہر جانا بظاہر ناممکن تھا۔ شکتی نے سامنے دیوار پر لگے چارٹ کی مدد سے اپنی بریفنگ کا آغاز کیا اور انہیں بتانا شروع کیا کہ را نے کیا منصوبہ پلان کیا ہے۔ لیزا مارٹن کا انتخاب ہی اس بنیاد پر ہوا ہے کہ وہ خاصی ایڈونچرس اور خود کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی لڑکی ہے۔ ڈیوڈ نے اپنی باری آنے پر را کی ٹیم کو بتانا شروع کیا، لیکن امریکی پریس کیا اس کے اغوا کو اہمیت دے گا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ عام درجے کی صحافی ہے۔ شکتی نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مسٹر شکتی، ہم امریکیوں کی نفسیات سے آگاہ ہی نہیں بلکہ ان کے ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں۔ امریکیوں کی کون سی رگ کو کب دبانا ہے اور کس حد تک، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ اس لیے تم یہ بھول جاؤ کہ اس اغوا کا رد عمل وہاں کیا ہوگا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم امریکن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آگ لگا دیں گے۔ امریکی صدر کے لیے یہ مسئلہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ بن جائے گا۔ اسے یا تو ہماری توقعات کے مطابق رد عمل ظاہر کرنا پڑے گا یا پھر اس کا سیاسی مستقبل تاریک بلکہ ہولناک ہو جائے گا۔ مسٹر شکتی، امریکہ میں حکومت تو امریکیوں کی ہو سکتی ہے، لیکن میڈیا ہمارا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا۔ ڈیوڈ نے بڑے اعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں بتایا، بس ہمیں ضمانت یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ڈھیل نہ ہو، کیونکہ وہاں پاکستان میں آپریشنل ہم نہیں آپ ہوں گے مسٹر شکتی کپور۔ ڈیوڈ کے دوسرے ساتھی نے، جس کی سانپ جیسی آنکھیں شکتی کپور کو سامنے دیوار پر لٹکتے نقشے میں سوراخ کرتی محسوس ہو رہی تھیں، کہا اس بات کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، بس ایف بی آئی والا مسئلہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ شکتی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایف بی آئی، ڈیوڈ کے ساتھی نے طنزیہ کہا لگایا۔ ایف بی آئی کس چڑیا کا نام ہے مسٹر شکتی؟ ہم نے انہیں اپنے کام پر لگا دیا ہے، پیرزادہ کی بند فائلیں کھلوا دی ہیں، ان کے دل و دماغ پر پیرزادہ کا بھوت سوار کروا دیا ہے، ان تک ایسے مشکوک اشارے پہنچا دیے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیرزادہ کا 11 ستمبر کے حادثے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ ڈیوڈ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ویل ڈن مسٹر ڈیوڈ، پیرزادہ مشکوک ہے۔ لیزا مارٹن پیرزادہ سے انٹرویو کے چکر میں ہے اور اغوا ہو جائے گی۔ واہ واہ، ونڈرفل، زبردست بات بنائی ہے آپ نے، بڑی ہنگامہ آرائی ہوگی۔ شکتی کپور نے موساد کے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا، مسٹر شکتی، ہمارے حصے کا کام مکمل مربوط اور جامع ہے، اب تمہاری طرف سے کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا، حالات بار بار موقع فراہم نہیں کرتے، اگر اس مرحلے پر آپ لوگوں نے اپنے کارڈ کامیابی سے کھیلے تو بازی پلٹ سکتی ہے۔ ڈیوڈ نے شکتی کپور کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم نے ترپ چال چلی ہے شکتی صاحب، سانپ جیسی آنکھوں والے ڈیوڈ کے ساتھی نے کہا، اور ہاں یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھنا کہ جوابی وار بہت سخت ہوگا، زخمی سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے مسٹر شکتی، اس کھیل کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو۔ ڈیوڈ نے اپنی بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شکتی جانتا تھا کہ ڈیوڈ کا اشارہ ISI کی طرف ہے، لیکن وہ تہیہ کر چکے تھے کہ اب دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ نوید اختر دو زانو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یار تم میرے سامنے اس طرح نہ بیٹھا کرو، میں کوئی روایتی پیر نہیں ہوں۔
میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری ہوتی رہے۔ پیرزادہ نے اپنے سامنے قالین پر بیٹھے نوید اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نوید اختر صبح ہی ان سے ملنے چلا آیا تھا۔ پیرزادہ اور اس کا تعارف زیادہ پرانا تو نہیں تھا، لیکن پیرزادہ کا خاصا قرب نوید اختر کو حاصل تھا۔ اس کا آنا جانا پیر صاحب کے پاس لگا رہتا تھا۔ یہ اس کا کمال فن تھا یا پھر پیرزادہ کی سادگی کہ نوید اختر کا شمار پیرزادہ اپنے انتہائی مخلص عقیدت مندوں میں کرنے لگا تھا۔ اس کے نزدیک انگریزی زبان میں مہارت رکھنے والا کوئٹہ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا میڈیا مینیجر یہ نوجوان بڑا سادہ لو اور درد دل رکھنے والا مسلمان تھا، جس کی دلی ہمدردیاں مجاہدین کے ساتھ تھیں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا تھا۔ پیرزادہ کو اس بات کا علم تھا کہ نوید اختر کا رابطہ مغربی صحافیوں سے اکثر رہتا ہے اور وہ غیر ملکیوں کے لیے ایک طرح سے گائیڈ کی خدمات بھی انجام دیتا رہتا ہے۔ آج وہ پیرزادہ کے پاس ایک اہم کام سے آیا تھا۔ اس نے پیرزادہ کو بتایا کہ جس طرح یہودی پریس ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے، اس صورتحال پر نوید اختر بڑا دل گرفتہ اور اس کی کوشش تھی کہ پیرزادہ صاحب کی شخصیت سے متعلق غلط پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دے اور اس کے لیے کوئی اچھا اخبار ملے جو کم از کم امریکہ میں رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور خوش قسمتی سے اسے یہ موقع مل گیا ہے۔ لیزا مارٹن اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر نوجوان صحافی ہے پیر صاحب۔ اس نے پیرزادہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ، آج کل امریکیوں خصوصاً صحافیوں نے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں ہونا شروع کر دیا اسلام سے۔ پیرزادہ کا طنز بہت گہرا تھا، لیکن نوید اختر نے یہی تاثر دیا جیسے وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکا۔ حضور وہ شاید امریکہ میں آپ کے مریدوں سے مل چکی ہے اور آپ کی شخصیت سے خاصی متاثر بھی ہے، آپ سے انٹرویو کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس نے پیرزادہ کو بالآخر آمدم برسر مطلب سے آگاہ کر ہی دیا۔ دیکھو برخوردار، یہ تو یہودیوں کی کارستانی ہے جنہوں نے خامخواہ مجھے ایک پراسرار شخصیت بنا رکھا ہے، ورنہ اس فقیر کا کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے میں اپنی صلاحیتیں اور وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے مناسب ہے کہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ یوں بھی 11 ستمبر کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس میں میرا منظر عام پر آنا میری صحت کے لیے بھی کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ پیرزادہ نے نوید اختر کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے وضاحت کی، لیکن حضور میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ میرے خیال سے یہی بہترین وقت ہے امریکیوں کو بتانے کا۔ آپ نہ تو دہشت گرد ہیں اور نہ ہی اسلام دہشت گردی کا دین ہے، بلکہ دراصل عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے یہودی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا مہم چلا رکھی ہے۔ نوید اختر نے سنبھالا لیا۔ اسے یہ فکر دامنگیر تھی کہ پیرزادہ صاحب نے اگر لیزا مارٹن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی $400-500 کی دہاڑی ماری جائے گی۔ اس چکر میں وہ کم از کم اتنے ڈالر ضرور کما سکتا تھا۔ دیکھو عزیزم، اسلام کیا ہے، اس کا علم عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ہے۔ وہ لوگ اس کی اشاعت سے خوفزدہ ہیں اور اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تشہیر کا محتاج ہوں۔ یوں بھی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے کسی نئے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ ان لوگوں سے بات کچھ کرو، رپورٹ کچھ اور کرتے ہیں اور خامخواہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ پیرزادہ نے اس کی امیدوں پر مکمل اوس ڈالتے ہوئے کہا، پھر بھی حضور آپ اس پر غور فرمائیے۔ نوید اختر نے اب بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اچھا، اس کا نام اور نمبر وغیرہ دے دو مجھے، میں دیکھوں گا۔ پیرزادہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا۔ نوید اختر نے فوراً لیزا مارٹن کے مقامی اور امریکی فون نمبر، ٹھکانے اور اخبار کا نام اسے لیزا مارٹن کی طرف سے پہلے سے فراہم کردہ اس کے بایو ڈیٹا سمیت پیرزادہ کے حوالے کیا اور تھوڑی دیر تک ان کی ناصحانہ گفتگو سن کر اپنی راہ لی۔ دونوں سر جھکائے گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ کمانڈر رشید کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنا کلیجہ نکال کر عباس کے سامنے رکھ دیتا اور اسے بتاتا کہ اس پر کیسے کیسے گھاؤ لگے ہیں۔ عباس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس نے بے بسی سے 2-3 مرتبہ زور زور سے دیوار پر مکے بھی مارے۔ قندھار سے واپسی کے بعد سے اس پر دیوانگی کی یہ کیفیت اکثر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے 3 قریبی ساتھیوں کو امریکی اپنے ساتھ لے گئے تھے، پہلے اپنے بحری بیڑے پر، جہاں سے پھر کیوبا۔ عباس جانتا تھا کہ اردن کے مجاہد ارسلان کتنے زخمی تھے۔ دونوں امریکیوں کے تباہ کن گولہ باری سے بچنے کے لیے 2 مختلف سمتوں میں بھاگے اور الگ ہو گئے تھے۔ اسے بعد میں علم ہوا تھا کہ ارسلان کے پیٹ میں گہرا زخم آیا ہے، لیکن وہ اپنے ٹھکانے پر اسے مل نہ سکا۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر شاید کسی محفوظ غار میں لے گیا تھا تاکہ اس کے زخموں پر ٹانکے ہی لگا دے۔ اس سے زیادہ اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ یہ تو قندھار آنے کے بعد علم ہوا کہ ارسلان نے بھی طالبان کے اس گروپ کے ساتھ گرفتاری پیش کر دی تھی، جسے امریکیوں نے صرف ہتھیار واپس لوٹانے پر سلامتی سے واپسی کا راستہ دینے کی پیشکش کی تھی، اور یہ پیشکش مقامی قبائل کے ذریعے کی گئی تھی۔ جو مجاہدین اپنوں کے اس دھوکے کا شکار ہوئے
ان کا انجام بہت برا ہوا۔ شمالی اتحاد کے انسان نما درندوں نے ان کے جسموں سے گوشت کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا، انہیں تڑپا تڑپا کر شہید کیا، بیشتر کو کٹے اعضاء کے ساتھ گڑھوں میں زندہ پھینک کر ان پر مٹی ڈال دی گئی، ان کی گردنوں میں بارود بھر کر دھماکے کر کے رقص بسمل کا نظارہ کیا گیا۔ غرض ہر وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈہ اپنایا گیا جو انسانی وحشت و بہیمت کی تاریخ میں درج ہے۔ اس تمام واقعات کی رپورٹ بین الاقوامی پریس میں ہونے کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہ رنگی۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لشکریوں نے انسانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی اسے معمول کی کارروائی قرار دے دیا گیا۔ مجاہدین خصوصاً غیر پاکستانی مجاہدین کے ساتھ ہونے والے اس بہیمانہ سلوک نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کر دیے تھے، لیکن وہ کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ وہ تنہائی میں بے بسی سے آنسو بہا رہے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے حکمران ان کے سیاہ و سفید کے مالک دشمن کے زرخرید غلاموں سے بڑھ کر حق کے غلامی ادا کرنے پر تلے تھے۔ انہوں نے تو اپنا قبلہ و کعبہ ہی تبدیل کر لیا تھا، اور سوائے امریکی خوشنودی کے حصول کے ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا تھا۔ کیا کریں، کدھر جائیں، اپنا دکھ کسے بتائیں؟ احساس بے بسی اور ندامت نے عباس کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ آپ خود کو بے بس کیوں سمجھتے ہیں؟ روانگی سے ایک روز پہلے ہی نبیلہ نے اسے کہا، کیا کریں، اپنے ساتھیوں کو وحشی درندوں کے چنگل سے کیسے رہائی دلائیں؟ عباس نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، ہے ایک راستہ۔ نبیلہ نے سرگوشی کے انداز میں لیکن بڑے اعتماد سے کہا، کیا؟ احساس ندامت اور بے بسی کا شکار عباس نے اپنی محبوبہ اور رفیقہ حیات کو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ جرنلسٹ کے بھیس میں امریکی CIA کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں، آپ انہیں یرغمال بنائیں، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیں۔ کمینے دشمن نے کسی اخلاقی یا جنگی ضابطے کی پرواہ نہیں کی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو کیوبا کے عقوبت خانے سے رہا کروانے کے لیے CIA کے کسی ایجنٹ کو یرغمال بنائیں۔ میں نے آج ٹی وی اسکرین پر لیزا مارٹن کو دیکھا ہے، لندن سے جانتی ہوں میں اسے، CIA کی ایجنٹ ہے، ضرور یہاں کسی خطرناک مشن پر آئی ہے، اسے قابو کر لیں، امریکی آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑنے لگیں گے۔ نبیلہ نے بڑے جوش و خروش سے کہا۔ عباس نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور یہ بات اس کے دل کو لگی، واقعی دشمن نے تو انہیں جنگی ملزم ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ رعایت کیوں کریں؟ اور یہ لیزا مارٹن، اس کی اصلیت تو نبیلہ جانتی ہے، لیکن جہاں پاکستان میں، میرا مطلب ہے ایک کمزور سا احتجاج اس کی زبان پر آیا۔ نبیلہ نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے، میرے سرتاج مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اور پاکستان نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ؟ وہ بولتی چلی گئی۔ عباس کو یوں لگا جیسے اس کے جذبات کو نبیلہ کی زبان مل گئی ہو۔ وہ نبیلہ سے الگ ہوا تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور اپنے کمانڈر رشید کو اعتماد میں لے کر ایسا کر گزرے گا۔ اس طرح دشمن کو کچھ دیر ہی کے لیے صحیح اس کی بے بسی کا احساس تو دلایا جا سکتا ہے، اپنے زخموں کا تو کچھ مداوا کیا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ کمانڈر رشید کے پاس آیا اور اب دونوں پیرزادہ سے ملنے چلے آئے۔ پیرزادہ نے نوید اختر کی روانگی کے فوراً بعد اپنے مریدوں کو امریکہ میں لیزا مارٹن اور اس کے اخبار کی کھوج لگانے پر مامور کروا دیا، اور اگلے روز اسے چونکا دینے والے حقائق موصول ہوئے تھے۔ اسے علم ہوا تھا کہ پائنیئر نامی یہ اخبار یہودیوں کی ملکیت ہے، اس کا مالک امریکہ میں یہودیوں کے ایک بڑے سٹور کی چین بھی چلا رہا ہے۔ لیزا مارٹن کا باپ یہودی تھا اور ماں کرسچن، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی یہودی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پیرزادہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ جال اس پر موساد کی طرف سے پھیلایا جا رہا تھا تاکہ اس کے منہ سے نکلی کسی بھی بات کا بتنگڑ بنا کر اسے دہشت گرد ثابت کیا جائے، اور امریکی جو آئے روز کسی نہ کسی پاکستانی کو مشکوک دہشت گرد جان کر کیوبا لے جا رہے ہیں اسے بھی عقوبت خانے میں پہنچا دیں۔ کمینے دشمن۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں گالی دی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ لیزا مارٹن سے ملاقات نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر رشید اور مجاہد عباس کی آمد نے پیرزادہ کو قدرے مطمئن کر دیا۔ دونوں نامور مجاہد کمانڈر تھے۔ عباس البتہ اپنے نام کے ساتھ کمانڈر کا لفظ لگانے پر اعتراض کرتا تھا اور بضد ہوتا تھا کہ اسے معمولی مجاہد ہی سمجھا جائے۔ پیرزادہ نے حسب سابق دونوں کا کھلی باہوں سے استقبال کیا اور ان کے سامنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کیسے کیسے جال بچھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں کو لیزا مارٹن کی طرف سے انٹرویو کی درخواست اور اس کی اصلیت تک کی ساری کہانی سنا دی۔ لیزا مارٹن کے نام پر عباس چونکا، سب ایجنٹ ہیں موساد اور CIA کے۔ اس نے مختصر تبصرہ کیا اور عباس کو نبیلہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ پیرزادہ کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا کہ عباس نے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اس سے لیزا مارٹن کا موجودہ ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے دونوں مجاہدوں کے زخمی دلوں پر قرآنی آیات کے ذریعے مرہم لگانے کی کوشش کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش کی اس گھڑی میں صبر و استقامت کے ذریعے ہی وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔
اپنی روایت کے مطابق اس نے دونوں مجاہدین کے لیے فوراً دسترخوان سجا دیا تھا۔ ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے تھے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ جو مجاہد اس کے آستانے پر آئے اس کے سامنے دنیا بھر کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دے۔ وہ اپنے مریدوں کو بطور خاص یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ میدان جہاد میں برسر جہاد مجاہدین کی خدمت میں کبھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ شام ڈھلے جب دونوں رخصت ہونے لگے تو پیرزادہ نے انہیں باری باری گلے لگا کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگی اور فی الوقت اپنی جانوں کی حفاظت اور خود کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کی نصیحت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو ایٹ لیسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔